بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حاجی بشیر۔ لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ بظاہر بہت نیک اور دیندار لگتا تھا، لیکن اس کے گھر کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس کی بیوی فاطمہ ایک صابر اور نیک عورت تھی، اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ بہت خوب معصوم تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں صرف محبت، لیکن اس کا باپ اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، مجھے بیٹا چاہیے تھا، یہ لڑکی میرے کس کام کی۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حاجی بشیر کا ظلم بڑھتا گیا۔ وہ معمولی بات پر بھی عائشہ کو ڈانٹتا، مارتا اور اسے کھانا تک نہیں دیتا۔ فاطمہ ہر بار اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ خود بھی ظلم کا شکار تھی۔ ایک دن عائشہ نے معصومیت سے کہا، ابو، کیا میں آپ کی پیاری بیٹی نہیں ہوں؟ یہ سن کر حاجی بشیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے عائشہ کو زور سے دھکا دیا اور چیخ کر کہا، تم میرے لیے کچھ نہیں ہو۔ یہ الفاظ ایک معصوم دل کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ آزمائش کی رات۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ عائشہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بھوک سے اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے چھپ کر اسے روٹی دینے کی کوشش کی، لیکن حاجی بشیر نے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ بارش میں، اندھیرے میں، بے سہارا۔ اللہ کی مدد۔ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ دونوں ایک مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گئیں۔ وہاں ایک بزرگ نے انہیں دیکھا۔ انہوں نے انہیں اپنے گھر لے لیا، کھانا دیا، پناہ دی اور کہا، بیٹی، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ انجام کی شروعات۔ ادھر حاجی بشیر کے گھر میں عجیب حالات شروع ہو گئے۔ کاروبار تباہ ہونے لگا، پیسہ ختم ہونے لگا، وہ بیمار رہنے لگا، اور سب سے بڑی بات، اسے سکون نہیں آتا تھا۔ ایک رات اسے اپنی بیٹی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عذاب۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے گڑھے میں ہے اور کوئی آواز آ رہی ہے، جس نے ظلم کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ اس کے جسم پر پسینہ تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ توبہ۔ آخر کار حاجی بشیر ٹوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے مسجد گیا اور اللہ سے معافی مانگی، پھر اپنی بیوی اور بیٹی کو تلاش کرنے نکلا۔ کئی دنوں بعد وہ انہیں ایک بزرگ کے گھر میں پایا۔ وہ دونوں سکون میں تھی۔ دل بدل گیا۔ حاجی بشیر زمین پر گر گیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا۔ عائشہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا، ابو، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ سن کر حاجی بشیر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ سبق۔ اس دن کے بعد حاجی بشیر بدل گیا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرنے لگا اور لوگوں کو کہنے لگا، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بوجھ نہیں۔ حاجی بشیر کی زندگی بدل تو گئی تھی، لیکن اس کے ماضی کے زخم ابھی باقی تھے۔ وہ ہر روز اپنی بیٹی عائشہ کے سامنے شرمندہ رہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ ایک دن حاجی بشیر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ہی اولاد پر ظلم کیا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جو کبھی سخت دل تھا۔ عائشہ کا خاموش درد۔ عائشہ نے اپنے باپ کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خوف ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے قریب آتے ہوئے گھبرا جاتی۔
رات کو ڈر کر اٹھ جاتی اور آہستہ سے کہتی، امی ابو دوبارہ غصہ تو نہیں کریں گے؟ یہ الفاظ فاطمہ کے دل کو چیر دیتے۔ ایک عجیب خواب۔ ایک رات عائشہ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ ایک روشن باغ میں کھڑی تھی۔ وہاں ایک نورانی آواز آئی، بیٹی صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر پوچھا، اور میرے ابو؟ آواز آئی، اگر وہ سچے دل سے بدل گئے تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک بڑی آزمائش آئی۔ حاجی بشیر پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا گیا۔ لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ وہی لوگ جو پہلے اس کی عزت کرتے تھے اب اسے ذلیل کر رہے تھے۔ حاجی بشیر ایک بار پھر اکیلا ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دنیا کتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ وہ گھر آیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اسی وقت چھوٹی عائشہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حاجی بشیر کے آنسو نکل آئے۔ حاجی بشیر نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ سچ پر قائم رہا۔ آخر کار سچ سامنے آ گیا اور وہ بے گناہ ثابت ہو گیا۔ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ حاجی بشیر پہلے والا انسان نہیں تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتا، یا اللہ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا۔ وہ اپنی بیٹی کو پڑھاتا، اسے عزت دیتا اور ہر جگہ کہتا، بیٹیاں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آخری امتحان۔ ایک دن عائشہ شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، حالت خطرناک ہے، دعا کریں۔ یہ سن کر حاجی بشیر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ مسجد بھاگا اور سجدے میں گر گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ میری بیٹی کو بچا لے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ اچھا انسان بن کر رہوں گا۔ چند دن بعد عائشہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر حیران تھے۔ انہوں نے کہا، یہ تو معجزہ ہے۔ جب عائشہ نے آنکھیں کھولیں، سب سے پہلے اس نے کہا، ابو آپ کہاں ہیں؟ حاجی بشیر فوراً اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی مکمل بدل گئی۔ گھر میں سکون آ گیا، محبت آ گئی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت آ گئی۔ یاد رکھو، ظلم وقتی طاقت دیتا ہے لیکن انجام تباہی ہوتا ہے۔ صبر مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا بدلہ جنت ہے، اور بیٹیاں بوجھ نہیں، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آج کا موضوع ہمارا بیٹیوں کے حوالے سے تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس کہانی سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنی ہی۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ دن انشاءاللہ۔